بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافی چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خطاطی نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 8 مرکبات کے ضمن میں آج ہماری تیسری ویڈیو ہے جو فا اور با پر مشتمل ہے۔ فا سے مراد فا اور کافی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فا کو اگر ہم لکھیں تو وہ بھی اسی تختی کے ضمن میں لکھیں گے، اور اگر کاف کی تختی کا کوئی بتا دے کوئی پوچھے تو وہ بھی اس ضمن میں ہم اس کو لکھیں گے۔ بالکل شکل اور ساخت کے اعتبار سے دونوں ایک ہی جیسے ہیں، معمولی سا فرق یہ ہے، اور ہم بتاتے رہتے ہیں کہ اگر فا شروع میں ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، اگر درمیان میں ہے آخر میں ہے اس میں تبدیلی اس طرح آتی ہے کہ اس میں سوراخ بن جاتا ہے اور بیضا شکل اختیار کر لیتی ہے، اور کاف اگر شروع میں ہے یا آخر میں ہے تو اس کی شکل نشپاتی جیسی ہوتی ہے، لیکن اگر درمیان میں ہے تو پھر یہ بیضا نما شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس میں یہی تبدیلی ہے۔ اور مفرد میں بھی اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی ہے، البتہ یہ ہے کہ اگر شروع میں ہے تو اس کا غنہ نہیں رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور درمیان میں بھی نہیں ہوتا ہے، آخر میں اس کا غنہ باقی رہتا ہے۔ فا کا جو غنہ ہوتا ہے یعنی یہ جو حوض ہوتا ہے، اگر شروع میں ہے یا درمیان میں ہے تو اس کے یہ جو حوض ہے جس کے ساتھ یہ جو شکل ہوتی ہے، جس طرح ہم لکھتے ہیں، اس طرح آپ دیکھیں یہ والا، تو یہ شروع میں اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، درمیان میں بھی نہیں ہوتا ہے، شروع میں بھی نہیں ہوتا ہے، آخر میں اگر ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ یہ حوض باقی رہتا ہے۔ یہ فرق اس میں بنیادی ہے۔ تو اس کی جو لوکیشن یہ ہے کہ ہم جو لمبی با لکھ دیتے ہیں جس طرح مفرد میں لکھتے تھے، تو اس طرح اس کی لوکیشن اس کے بالکل گود میں ہم اس کو رکھ دیتے ہیں، اور اس طرح دو قط کے بعد اوپر نیچے بالکل سطر اول ہی کے تھوڑا سا نیچے اور تھوڑا سا اوپر اور باقی تھوڑا سا نیچے یہ اس کو ہم لکھ دیتے ہیں، یعنی پورا قط نیچے ہے اور چوتھائی قط کے برابر یا نصف قط کے برابر اس کا حصہ بالکل لکیر پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اس کو نیچے اس کا جو پیالہ نما شکل ہے اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ چھوٹی با یعنی دندانوں والی یا دانت والی جو با ہے وہ اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، تو بالکل اس کے وصف میں دیتے ہیں۔ اس کی شکل بھی وہی ناشپاتی نما ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دندان ہے اور شروع میں دندان اس میں چھپا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو لکیر ہے یہ حصہ تقریباً چوتھائی قط کے برابر یا نصف قط کے برابر، اور یہ پورا قط کے برابر، اور یہ جو ہم نے لکیر قط کھینچی ہے یہ تو اس میں سے غائب ہو جاتا ہے، ایسی اس کے یہ جو ہم نے قط کھینچے اس میں تھوڑا سا یہ غائب ہو جاتی ہے با۔ تو یہ جو ہم اب لکھیں گے چھوٹی با کے ساتھ ہم اس فا کو متصل کر دیتے ہیں، تو فا میں کوئی انقلاب نہیں ہے، البتہ با میں جو انقلاب ہے وہ شروع سے وہی با ہے۔ لکھنا ضروری سمجھتا ہوں، دو قط کی سیدھ میں ایک قط نیچے لکیر سے اور تھوڑا سا یہ اوپر یعنی چوتھائی قط کے برابر لکھیں گے، اور بالکل جمع کا نشان بنا دیں گے، اور قلم یہاں سے شروع کر دیں گے۔ تو یہاں پر جب اس کو یعنی تھوڑا سا مائل کریں گے تو پھر یہ حصہ تھوڑا سا اوپر اٹھا دیں گے، اور یہ جو حصہ ہم نے چھوڑ دیا ہے یہ وہاں سے جب یہاں تک لکھیں گے تو پھر اس کے ساتھ یہ غائب ہو جائے گا، یہ جو نقطہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں غائب ہو گیا، دیکھ لیں۔ اب جب نیچے اس کو آئیں گے تو بس اس کے ساتھ معمولی سا یہ حصہ اس کی سیدھ میں مکمل کر دیں گے، اور یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ ایک کوہنی نما شکل بنا دیں گے، اور درمیان کا جو فاصلہ ہوگا آپ دیکھیں گے پورا نصف قط ہے، البتہ لمبائی کے اعتبار سے یہ پورا قط ہے۔ اب جب ہم نے یہ ناخن نما شکل یا یہ کنڈا نما شکل بنا دی ہے تو اس کی سیدھ میں قلم کو رکھیں گے، اور آہستہ آہستہ اس کو گول نہیں کریں گے بلکہ معمولی سا گولائی دے دیں گے، اور اس کی جو پیمائش ہو جائے گی آپ خود بخود دیکھیں گے کہ وہی جو مفرد با کی پیمائش ہوتی تھی یعنی 5 قط وہی پیمائش ہے، اور گولائی بھی وہی گولائی ہے۔ اب یہ مکمل ہو چکی ہے یہ فا، اب معمولی سے اس کو ہم نے اٹھا دیا ہے۔ اب جب اس کو ہم نے اٹھا دیا تو اس کے بعد اس کے ساتھ یہ والا دندان بنا دیا ہے، آپ اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔
اس کی پیمائش آپ دیکھ رہے 5 قط، اس طرح یہ 1.25 قط، اور یہ وہی ناشپاتی شکل، یہ 1 سے 1/4 ہے، یہ 5 قط ہے، اور یہ نصف قط اندرونی، اور پھر لمبائی کے اعتبار سے پورا قط، اور یہ اونچائی کے اعتبار سے 1 سے 1/4 ہے یا 1 سے 1/2 ہے، اور موٹائی کے اعتبار سے پورا قط ہے، اور شکل ناشپاتی نما ہے۔ اب یہ جو حصہ یہاں پہ لگ رہا ہے تو پورا قط ہے، اب یہاں پہ دیکھ رہے، اور پھر یہاں سے تقریباً نصف قط، اور یہ معمولی سا ہے، اور یہاں سے پیمائش تقریباً 1 سے 1/4 ہے، تو یہ تھوڑا سا مائل ہے معمولی سا ادھر، اور یہ پیمائش 5 قط ہے۔ آپ دیکھ رہے نقطہ بھی اسی طرح اس کے وسط میں رکھیں گے، 2 نقطے اگر تھا بنانی ہے، بالکل سیدھ میں معمولی سے اس میں خم ہے، سرے آسمان کی طرف دونوں کے، چاہے ایک ہی یا بہت سارے ہیں، اور اس کے نچلے سرے زمین کی طرف ہے، اور اطراف بالکل ایک ہی سیدھ میں ہونے چاہیے۔ اس طرح یہاں پہ بھی نقطہ بالکل سیدھ میں رکھیں گے، تو ہم نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ کٹ پین کے ساتھ اگر اس کو لکھیں تو اس میں یہ فرق ہے کہ اس طرح تفصیل کے ساتھ تو نہیں لکھا جاتا ہے، بلکہ تھوڑا سا قلم کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اس طرف سے ہم نے بنا دیے، اور پھر یہاں پر قلم کا نوک استعمال کر رہے ہیں، اوپر والا نوک، اور تھوڑی سی وقفے کے بعد پھر ہم نیچے آ جاتے ہیں، یہاں پہ ٹیڑھا قلم رکھ دیتے ہیں، اور پھر معمولی سا اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، تو یہ وہی فا اور کاف با ہے، اس طرح یا کاف یا با ہے، جو بھی ہے ایک ہی قسم ہے، ایک ہی شے ہے۔ اسی طرح اگر مارکر کے ساتھ بنانا چاہے تو بھی اوپر ناشپاتی نما شکل، اور تھوڑا سا یہاں پر فاصلہ، اور فاصلے کے بعد تھوڑا سا نیچے، فاصلے کے بعد اس پہ ہم نے پریکٹس زیادہ کرنی ہے، کیونکہ ہمارا واسطہ اور تعلق کو ان قلم کے ساتھ، چھوٹے قلم کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ قلم کے نوک کے ساتھ یہ والا حصہ ہم بنا دیتے ہیں۔ آرام آرام سے اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو بال پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں۔ بال پین میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس پہ بھی پریکٹس ہماری زیادہ ہونی چاہیے، معمولی سا فاصلہ، اور پھر نیچے یہاں پہ آ کے، یعنی ایک قلم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وقفہ کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے، اس میں جلدی بالکل بھی نہیں کرنی ہے، اور جہاں پر لفظ پتلا ہو تو وہاں پر قلم کو ہم نے ڈھیلا استعمال کرنا ہے، اور یہاں پر موٹا ہے لفظ تو یہاں پر ہم نے دبا کے استعمال کرنا ہے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے، اور اس پہ اپنے مثبت کمنٹ سے بھی آپ ہمیں نوازیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔